راستے ساتھ بتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ جو ہے آقا علیہ السلام کی معجزات، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے وہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے گوش گزار کر دیں۔ متقدمین اور متاخرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل ہے، اور جو حاضرین محترم جو ہے آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت کی نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، سوائے چند ہے کہ تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ اس میں اس آیت کریمہ کی ذیل کے اندر ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا جو فضل ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور جو اللہ کی رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حاضرین محترم، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو ہے اس صبح جو ہے نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے، اور یکدم انقلاب آ گیا اور بت جو تھے وہ اوندے منہ گر پڑے، درم برم ہو گئے، اور جو ہے دیوار کعبہ سے دلکش آواز گونجی کہ وہ مختار و مصطفیٰ پیدا ہو گئے، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھائیں گے۔ اور حاضرین محترم، جب ابھی وہ صورتحال پر غور کر ہی دے رہے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اتنے میں جو ہے کسی نے آ کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی جو خوشخبری آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہوئی تو اس کا پیغام پہنچا تو آپ کو پوتا اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ تو یہ سن کر آپ کا شان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑے، اور جب کاتب نے ساتھ کے اندر آتا ہے کہ جب خوشخبری سنتے ہی جب گھر پہنچے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے اس دوران عجائبات دیکھے، اور انہیں جو ہدایات و بشارات دی گئیں وہ سب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بتا دی۔ اور حضرت عبد المطلب جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، وہ مسرت اور خوشی اور اظہار تشکر کے لیے آقا علیہ السلام کو کعبۃ اللہ لے گئے، جو ہے نومولود کو، اور رب کی حضور جھکے تشکر کے آنسوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور حضرت کعب الاحبار جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سیرت النبویہ کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ اور یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل میں نسل در نسل حاصل کرتے آ رہے تھے۔ اور حاضرین محترم، یہودی تھا راہب، وہ ملک شام سے آ کر مر الزہران میں آباد ہوگا، اور وہ علم و فضل کا پیکر تھا، کتب سماوی کا جو عالم تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اے اہل مکہ، ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا، اور عجم پر بھی اس کا غلبہ ہوگا، اور اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو اسے پالے گا اور اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ اور حضرت عبد المطلب اس کی باتوں سے بہت متاثر تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور غیر معمولی واقعات معجزات رونما ہوئے تو آپ صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا، خود ہی بولا، جسے سیرت النبویہ کے اندر روایت کیا کہ جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا جو ستارہ تھا وہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ اور اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھیے اور اسے حاسدوں کی حسد سے بچائیے، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی نے نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، اور اسی بے قراری میں آپ کی جو ہے دل کی بات زبان پر آ گئی کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تو اس نے فرمایا کہ عبد المطلب پریشانی کی ضرورت نہیں، ان کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ اور حاضرین محترم، امام ابو نعیم نے جو ہے بیکی کے اندر روایت حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی، اور میں کہیں سنی ہوئی بات کو سمجھتا تھا، اور جب اس صبح میں نے ایک یہودی کو سنا جس صبح آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ایک ٹیلے پر کھڑا زور زور سے چیخ رہا تھا
اے جماعت یہود بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ۔ جب ہجوم جمع ہو گیا تو ہانپتے ہوئے بولا ستارہ احمد طلوع ہو گیا اور وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے جن کی ولادت کا سب کو انتظار تھا۔ اور حاضرین محترم، امام حاکم حضرت عائشہ سے روایت کرتے کہ مکہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا اور ولادت کے وقت وہ اپنی مسکن سے گھر سے باہر آیا اور قریش کے ہاں رک گیا اور پوچھا کہ آج رات کوئی بچہ تمہارے ہاں پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، ایک قبائل قریش وہ تمہیں میں سے ہے اور اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ اور حاضرین محترم، قریش کے افراد حیرت زدہ ہو گئے، سب تجسس کرنے لگے کہ کہاں کس کے ہاں جو ہے وہ بچہ متولد ہوا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پوتا ہوا ہے اور یہ ان کی پیدائش پر بڑے بڑے خوارق اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں، وہ یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ تمہاری بات درست ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوئے۔ وہ بولا مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آئے اور شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشانی دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے جو ہے مہر نبوت جو آقا علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان تھی وہ نشانی دیکھی تو وہ بے ہوش اور بدحواس ہو کر گر پڑا اور اس کی زبان سے یہ بے ساختہ کلمہ کرنے کے لیے نکلا، خدا کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اور حاضرین محترم، جس سال آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال کا نام فتح و مسرت کا سال پڑ گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو اہل قریش تھے سخت ان پر قحط تھا، تنگی کے شکار تھے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہر طرف سبزہ ہو گیا، ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، درخت اور برگ و بار سے لد گئے اور ہر طرف سے آسودگی اور خوشحالی کی نوید ہوگی۔ اور حاضرین محترم، جو ہے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو ہے ستاروں کو نیچے اتار دیا گیا اور دنیا میں چراغاں کر دیا گیا، مشرق و مغرب تک پوری زمین بقع نور بنا دی گئی۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ شام کے محلات دیکھ لیے، آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور عالم بالا کی خوشبوؤں سے مہکا دیا گیا، مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر پرچم لہرا دیے گئے، 70,000 حوران بہشت استقبال کے لیے فضا میں نیچے اتار دیے گئے اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر معمور ہوگی، جنتی پرندے جو ہے آپ استقبال کے لیے نیچے اتار دیے گئے۔ وقت ولادت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو جنتی مشروب دیا گیا اور شب ولادت قریشی مکہ کے سارے جانوروں کو میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں زبانیں دی گئی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ یوم میلاد کو سورج کو غیر معمولی نور کی چادر اڑا دی گئی۔ وقت ولادت آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے بھی اپنے حال میں خوشیاں منائی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں معمول سے زیادہ بلند ہوں گی، دریاؤں اور سمندروں کی سطح پر موجیں جو ہے وہ بلند ہوگی۔ سمندری مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور اس سال عرب کی ساری عورتوں کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں بیٹے عطا ہوئے اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں عرب کے درختوں کو پھلوں سے لاد دیا گیا، سوکھے ہوئے کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور قحط کو ہریالی اور شادابی سے بدل دیا گیا۔ شب میلاد پر آسمانوں پر زبرجد و یاقوت کی مینار بنا کر روشن کیے جو شب میلاد آقا علیہ السلام کو دکھائے گئے، بتایا کہ یہ آپ کی ولادت باسعادت کی رات کے وقت سے روشن ہے۔ اور شب میلاد جنت میں نہر کوثر کے کناروں پر 70,000 درخت جو ہے وہ کستوری کی مہکتی خوشبو جیسی جو ہے وہ درخت اگائے گئے اور اہل جنت کو وہ پھل جو ہے وہ ان درختوں کے کھائیں گے اور وہ خوشبودار دودھی جو ہے وہ ان کے احساسات ان کو محسوس ہوں گے۔ اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس طرح آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منایا اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے اپنی ولادت کے دن، کیونکہ آپ کی جو ہے ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ اس طرح کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فیہ ولدت، میں اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، اظہار تشکر کے لیے آقا علیہ السلام اس دن روزہ رکھ کر اپنا جو ہے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے تھے، میلاد مناتے تھے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی جو ولادت کے دن ہے خود اللہ رب العزت نے جو ہے ان پر سلام بھیجا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام وسلام علیہ یوم ولد، سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے۔ یہ سنت الہی ہے میلاد کے دن سلام بھیجنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اسی طرح جو یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے یوم میلاد پر خود سلام بھیجا، والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پر سلام جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اگر نبی کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن اللہ سلام بھیجتا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنے یوم میلاد پر خود سلام بھیجتے تو یہ سنت انبیاء میں سے. تو آقا علیہ السلام کی یوم میلاد جو سب جو ہے انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت جن کی میلاد کے صدقے سے ملی، جن کی تصدق سے ملی، ان کی یوم میلاد کو منانا یہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ جو ہے عظیم عمل ہے، سب سے زیادہ خیر کا عمل ہے. اور اس یوم میلاد پر خوشی منانا، مسرت منانا، فرد بنانا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کے اس میلاد کو کما حق کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشی اور مسرت کے ساتھ دلوں کی اجالوں کی روشنی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے بجانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.